اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ یعنی اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو بھی یاد کرو جبکہ تم مقام طی میں قید کر دیے گئے، اور وہاں تم ایک معین غذا کھاتے کھاتے گھبرا گئے، اور اس جگہ رہنے سے تم اکتا بھی گئے۔ بتایا تھا کہ 40 سال مسلسل قید رہے۔ تو تم نے موسیٰ سے اپنی مصیبت بیان کی، تو ہم نے تم پر یہ کرم فرمایا کہ تمہارے دشمن قوم عمالقہ جو بیت المقدس یا اریحہ میں آباد تھی، اس کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا کہ وہ بہادر قوم تم کمزوروں سے ڈر کر بغیر لڑے بھیڑے شہر خالی کر گئی۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان پر رحم کیا، اور اتنی طاقتور قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈالا ان کمزوروں کا کہ وہ گھبرا کر ان سے خود ہی بھاگ گئے۔ پتہ چلا کہ ایک اللہ کے نبی ہم سے لڑنے آ رہے ہیں، اور بنی اسرائیل آ رہے ہیں، تو جنہوں نے فرعونیوں کو ہرا دیا، تو یہ رعب ان کے اوپر ایسا پڑا کہ وہ لوگ خود ہی بیت المقدس کو خالی کر کر چلے گئے۔ حالانکہ اگر یہ لڑتے تو یہ بہت کمزور تھے اور وہ بہت طاقتور تھے۔ بغیر لڑے بھیڑے شہر خالی کر گئے، اور پھر ہم نے تم سے کہا کہ جاؤ، وہ شہر تمہارے واسطے خالی ہے، تمہارے دشمن جو نعمتیں وہاں چھوڑ گئے ہیں تم جا کر اپنے استعمال میں لاؤ، مگر تم پر صرف 2 پابندیاں لگائیں۔ ایک یہ کہ اس شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جھکے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا۔ جب شہر کے دروازے میں داخل ہو تو جھکتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ۔ اور دوسرے یہ کہ اس داخلے کے وقت تمہاری زبان پر کوئی فخریہ کلمہ نہ ہو، بلکہ ہم سے معافی چاہتے ہوئے جاؤ۔ جب اس میں داخل ہو تو معافی طلب کرتے ہوئے اپنے رب سے اس میں داخل ہونا، جس سے ہم گناہ گاروں کی خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک کاروں کے درجے بڑھا دیں گے۔ تو رب نے جب ان سے یہ کہا کہ یہ 2 باتوں کا دھیان رکھنا، ایک سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے جانا، اور ایک جو ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے جانا، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی، جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ یعنی بنی اسرائیل کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی اتنی دراز قید کاٹ کر کچھ روز کے لیے سیدھا ہو جاتا ہے۔ 40 سال تو بہت بڑی قید ہو گئی، تو کہہ رہے ہیں ایک بڑے سے بڑا مجرم بھی جب 40 سال قید میں رہے گا تو کچھ سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اتنی قید میں رہنے کے باوجود بھی بالکل سیدھے نہیں ہوئے۔ لیکن یہ 40 سال قید گزارنے کے بعد جب وہاں سے چھوٹے تو ان سے کہا گیا تھا کہ تم اس شہر میں سجدہ اور توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا،
انہوں نے اس فرمان عالی کو بالکل بدل ڈالا، بجائے سجدہ کے اپنے سرین پر گھسٹتے ہوئے گھسے، سجدہ نہیں کیا بلکہ سرین کے پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور بغیر ندامت کے دل لگی اور مذاق کرتے ہوئے، کوئی ندامت نہیں، توبہ استغفار نہیں اپنے گناہوں سے، بلکہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا توبہ کرتے ہوئے آنا، اور یہ توبہ کرتے ہوئے نہیں آئے بلکہ گیہوں مانگتے ہوئے آئے، اے اللہ ہمیں گیہوں دے، اللہ ہمیں جو دے، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، اور بجائے معافی مانگنے کے گیہوں اور جو وغیرہ مانگتے ہوئے گئے۔ وہ سمجھے کہ نبی کی بتائی ہوئی دعا موقع اور وقت کے خلاف ہے، یعنی نبی نے کہا کہ توبہ کرو، تو انہوں نے کہا ابھی یہاں توبہ کا محل کہاں ہے، نبی توبہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، اس وقت تو ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہم ایک چیز کھاتے کھاتے تھک گئے، ہم گیہوں مانگیں گے، ابھی گیہوں نہیں ملے ہمیں، بہت دنوں سے جو نہیں ملی ہے، تو جس چیز کی ضرورت ہے وہ مانگی جائے۔ نبی ہمیں غلط بات بتا رہے ہیں کہ فلاں چیز مانگو، تو انہوں نے نبی کی بتائی بات کو بدلا، کہا کہ موقع اور وقت کے خلاف ہے، ضرورت تو گندم کی ہے، ہم من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں، وہ کہتے ہیں معافی مانگو، اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو آج کہتے ہیں کہ سود کی حرمت، عورتوں کا پردہ، زکوٰۃ، قربانی اس زمانے کے مناسب تھا، اب وقت دوسرا ہے، اب ان احکام کی ضرورت نہیں، یا ان میں ترمیم ہونی چاہیے۔ جو ایسے لوگ ہیں وہ سبق سیکھیں اس بات سے، جو کہتے ہیں نہیں وہ دور کے حساب سے حکم بدلنا چاہیے اب شریعت کا، اس طریقے کے جو نئے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ، انہوں نے اسلام کو اور دھرموں کی طرح سمجھ رکھا ہے، جیسے اور دھرم ہے تو وہ تو باطل ہے، وقت کے لحاظ سے انہوں نے کل کچھ تھا، آج انہوں نے بدل کر کچھ کر لیا، پھر کل کچھ بدل لیں گے، لیکن اسلام دھرم تو کوئی دنیاوی گڑا ہوا دھرم تھوڑی ہے، کوئی انسانوں کا بنایا ہوا دھرم تھوڑی ہے، وہ تو خدائے کائنات کا بنایا ہوا ہے، وہ بدلا نہیں جائے گا، وہ تو جو آ گیا وہ آ گیا۔ جب جو حکم بدلنے کا تھا، بدلنے کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالی نبی اور پیغمبروں کو بھیجتا رہا، جب ضرورت ہوئی بدلنے کی کہ یہ حکم اب تک کا ہے، اسے بدلنا چاہیے، ایک شریعت ہٹی دوسری شریعت آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے بعد دوسرے رسول آ گئے، ان کے بعد دوسرے رسول آ گئے، حکم بدلتے رہے، جب ضرورت تھی بدلتا رہا۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے تو وہ احکام جو لے کر آئے، وہ احکام ایسے نہیں لائے کہ وہ اب بدلے جائیں، اگر بدلنے کے ہوتے تو ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی اور آتا، نئی شریعت اور چلتی، نہیں، ہمارے نبی جو حکم لے کر آئے ہیں، جو احکام لے کر آئے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے اٹل ہے۔ کوئی سوچے کہ اس میں اتنی سی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اتنا سا بھی بدلاؤ ہو سکتا ہے، نہیں، جو بدلنا تھا وہ نبی کے سامنے بدل دیا گیا، کوئی حکم آیا اور پھر نبی نے اس حکم کو بدل کے دوسرا حکم نافذ کر دیا، تو جب تک نبی موجود تھے جو حکم بدلنا تھا نبی کے سامنے بدل دیا گیا۔ اب یہ سوچے کہ اب بھی بدل سکتا ہے تو یہ لوگ بالکل غلطی پر ہیں، قرآن کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے اور اب نہیں بدل سکتا، اس میں کوئی ترمیم کوئی تبدیلی ہرگز نہیں ہو سکتی، اگر ایسا کوئی کرے گا تو عذاب الہی میں مبتلا ہوگا۔ ترمیم کر کے ان اسرائیلیوں کا بیڑا غرق ہوا، اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان پر آسمانی عذاب طاعون وغیرہ نازل فرمایا، یعنی جب یہ لوگ نہیں مانے اور یہ سب سرکشی میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے طاعون کا عذاب ان میں نازل فرما دیا، کیونکہ وہ عادی مجرم تھے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی نافرمانی سے غمگین نہ ہوں۔ تو طاعون کی بیماری جو ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور امتوں کے لیے عذاب تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کے لیے اس کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ہاں، اور امتوں پر تو یہ عذاب بن کر آیا، لیکن اگر امت محمدی طاعون میں گرفتار ہو اور اسی میں مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔
شہادت کے درجے کے بارے میں آیا ہے کہ کافی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. ان میں سے یہاں ذکر کیے گئے ہیں جو پانی میں ڈوب کر مر جائے اس کو بھی اللہ تعالی شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. جو جل کر مرے، جو سفر میں مرے، دب کر مرے، پیٹ کی بیماری میں مر جائے، پیٹ میں کوئی بھی بیماری ہو اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا ہی درجہ عطا فرماتا ہے. طاعون سے مرے، زچہ عورت مدت نفاس میں مرے، جو جمعہ کی رات میں مرے، ذات الجنب کی بیماری میں مرے، طالب علمی کے زمانے میں مرے، جو سل یا مرگی یا بخار کی مرض سے مرے، جو کسی کے عشق میں مرے بشرطے کہ پاک دامن اور عشق کو چھپانے والا ہو. ایسے نہیں ہے کوئی سوچے آج کل کا عشق جو گندا عشق ہو اور پاک ہو اس کا عشق، اور اس نے اس عشق کو چھپایا ہو اور اسی میں ہی وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. جس کو درندہ کھا جائے، جس کو زہریلا جانور کاٹ لے، فی سبیل اللہ اذان دینے والا، سچا تاجر، حلال کی روزی کما کر بال بچوں کو پالنے والا. سبحان اللہ. حلال روزی کماؤ، اپنے بال بچوں کو پالے گا جو حلال روزی کما کر. یہ نہیں نمازیں چھوڑ کر، نمازیں چھوڑ کر پال رہا ہو وہ غلط ہے. نماز پڑھتے ہوئے اور حلال روزی سے اپنے بچوں کو جو پالے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. اس سے سمجھیے ہمیں حرام روزی سے کتنا دور رہنا چاہیے. دریا کا مسافر جو روزانہ 25 بار یہ پڑھ لیا کرے اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. جو شخص نماز چاشت اور ہر مہینے میں 3 روزہ کا پابند ہو، جو وطر کا پابند ہو، جو روزانہ 100 بار درود شریف پڑھا کرے اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا. جو شہادت کی تمنا میں رہے، اس کی تمنا یہ ہو یا اللہ میں شہید کیا جاؤں، یا اللہ میں شہید کیا جاؤں، یا اللہ میری موت شہادت پہ ہو، تو وہ کسی حال میں بھی مرے اللہ تعالیٰ اسے شہید ہی اٹھائے گا. بولیے اللہ کی رحمت تو دیکھو. تم تمنا کر رہے ہو، اللہ تمہاری آرزو کیسے پوری کر رہا ہے. تمہاری تمنا ہے یا اللہ میں تیری راہ میں مروں، مجھے شہادت کا درجہ مل جائے، شہید ہوں میں، تو تم کیسے بھی مرو گے اللہ تمہیں شہیدوں میں ہی اٹھا دے گا. جو تاجر ضرورت کے وقت باہر سے مسلمانوں کے لیے غلہ لائے، ضرورت ہے مسلمانوں میں قحط سالی پھیلی ہوئی ہے اور یہ تاجر ہے غلے کا کام کرتا تھا. اس وقت جو ہے ایسا نہیں کہ اور مہنگا کر کر کے خوب بیچ رہا ہے، نہیں، اس وقت مسلمانوں کو ضرورت تھی، کوشش کر کے باہر سے اپنے علاقے میں غلہ لایا اور جو بھاؤ تھا مناسب اسی طور پر بیچ ڈالا. اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے. جو سنت کا پابند ہو جبکہ مسلمان سنت کو چھوڑ رہے ہوں، جو سنت کو چھوڑ رہے ہوں لوگ اور اس وقت اس سنت کو پکڑ لے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا. بلکہ جو ہے جو سنت کو چھوڑ رہا ہو، سنت کو مردہ کر رہا ہو، اس وقت اس سنت کو زندہ کرنے کے ثواب میں ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا. جیسے داڑھی ہے، آج زیادہ تر مسلمان داڑھی کٹا رہے ہیں، نہیں رکھ رہے ہیں. پوری 1 مشت داڑھی رکھنا، 1 مٹھی، کتنی؟ 1 مٹھی داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، اس سے کم رکھنا یہ گناہ. تو 1 مٹھی داڑھی رکھے سنت کے مطابق، تو اس وقت زیادہ تر اس سنت سے جو ہے دور ہیں. تو وہ اس سنت کو زندہ کرنے میں جو لوگ آگے آئیں گے اللہ تعالیٰ انہیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. جو اپنی بیماری میں 40 بار آیت کریمہ پڑھے، جو ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا پابند ہو، جو روزانہ صبح و شام درود شریف پڑھا کرے، جو روزانہ 3 بار اعوذ پڑھ کر سورہ حشر کی آخری آیت لا یستوی سے آخر تک پڑھ لیا کرے، جو طاعون سے مرے اس سے حساب قبر نہیں ہوتا.
جو تعاون میں مرے گا شہادت کا ثواب بھی ملے گا اور قبر میں اس سے سوال و جواب بھی نہیں ہوں گے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ یعنی مقام طی میں ہی جبکہ کھا تو لیا تھا لیکن پانی کی ضرورت تھی تو پانی مانگا قوم نے، تو موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے پاس ایک پتھر تھا، اس پتھر سے آپ تیمم وغیرہ کیا کرتے تھے اس لیے اپنے ساتھ رکھتے تھے، تو اسی پتھر پہ آپ نے عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے نکل پڑے پانی کے، اور 12 جو تھے قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا۔ اے بنی اسرائیل، رب کی یہ نعمت بھی یاد کرو جبکہ میدان طی میں تمہارے سائے اور خوراک و لباس کا انتظام ہو چکا تو موسیٰ نے تمہارے لیے رب سے پانی مانگا، ہم نے جیسے کہ وہاں تم کو غذا ایک عجیب و غریب طریقے سے عطا فرمائی، ایسے ہی پانی بھی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں، انہوں نے ایسا ہی کیا، تب پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تمہارے 12 قبیلوں میں ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ خوب پہچان لیا اور ہر طرح آرام سے پانی حاصل کیا۔ ہم نے فرمایا کہ ہم ان نعمتوں کا شکر صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم آئندہ زمین میں فساد انگیزی سے بچو۔ رب کی نعمتیں خوب سیر ہو کر کھاتے پیتے رہو۔ پتھر سے پانی نکالنے کا واقعہ کئی دفعہ اور کئی جگہ پیش آیا، ایک تو یہاں مقام طی میں اور دوسرے جبکہ یہ لوگ ایلیم میں پہنچے وہاں بھی ان کو 12 چشمے پانی کے اور 70 درخت کھجور کے عطا ہوئے، تیسری بار جبکہ یہ لوگ مقام قادس میں پہنچے یا تو ہر جگہ اسی پتھر سے پانی نکلا یا علیحدہ علیحدہ پتھروں سے، واللہ تعالی عالم۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا کہ پتھر سے پانی نکالا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات تمام نبیوں کے معجزات سے بہت بالا تر ہے۔ دیکھیے پتھر سے پانی نکلنا یہ ایک عجیب بات تو ہے، ڈنڈا مار کر، لیکن پتھر سے پانی نکلتا ہے، ایسا نہیں ہے نہیں نکلتا ہے، پتھر سے پانی نکلتا ہے۔ آپ پہاڑوں میں جا کر دیکھیے تو وہاں پر جھرنے جو ہیں وہ پتھروں سے ہی پانی نکل کر آتا ہے، تو پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابہ اکرام کو جب پانی کی ضرورت پڑی تو آپ نے پتھر سے نہیں بلکہ اپنی مبارک انگلیوں سے پانی نکال کر دکھا دیا۔ تو انگلیوں سے پانی نکلتا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں، کہیں نہیں، کسی حال میں، لیکن اللہ کے رسول نے پتھر سے نہیں بلکہ اپنی مبارک انگلیوں سے پانی نکالا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ کہ آپ نے صحابہ اکرام کو پانی پلایا، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ ایسا ہوا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم نے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا تم ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ یعنی حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اتنی اعلیٰ غذا کھلا رہا ہے، من و سلوہ، اور تم جو ہے پیاز ککڑی اور مسور کی دال مانگ رہے ہو اس سے۔
اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، چاہے کتنی چھوٹی چیز ہو یا کتنی ہی بڑی چیز۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگنے سے منع نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ تم مانگ غلط رہے ہو، اس وقت جو چیز تمہیں مل رہی ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں سکندر بادشاہ سے ایک شخص نے کہا کہ اے سکندر بادشاہ مجھے ایک پیسہ دے دے، تو سکندر بادشاہ نے کہا کہ تم نے میری حیثیت کے مطابق چیز نہیں مانگی، تم نے میری شان میں گستاخی کی ہے، میں اتنا بڑا پوری دنیا کا بادشاہ اور مجھ سے تم ایک پیسہ مانگ رہے ہو، میری شان میں توہین کر رہے ہو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کی شان کے مطابق مان لے رہے ہیں۔ کہا ہاں مانگو۔ کہا مجھے ایک ملک عطا کر دو۔ جب یہ کہا تو کہا کہ یہ تو نے اپنی حیثیت کے مطابق نہیں مانگا، یہ تو نے اپنی حیثیت کے مطابق نہیں مانگا۔ تو اس وقت اس شخص نے کہا اے بادشاہ یہ تو ہے کہ تجھ سے پیسہ مانگا تو کہہ رہا ہے کہ تو نے میری توہین کر دی، اور جب ملک مانگا تو کہہ رہا ہے اپنی حیثیت سے مطابق نہیں مانگا۔ وہ پروردگار عالم ہے، اس سے ایک پیسہ بھی مانگو تب بھی عطا کرتا ہے، ملک مانگو تب بھی عطا کرتا ہے۔ وہ ناراض نہیں ہوتا ہے، ہاں وہ ناراض نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو ذرا ساری دنیا کی حکومت پہ پھول رہا ہے، اور اللہ کو دیکھ کہ اس سے بندے ادنا سے ادنا چیز بھی مانگتے ہیں تب بھی وہ خوش ہوتا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز مانگتے ہیں تب بھی وہ خوش ہوتا ہے۔ جنت الفردوس مانگتے ہیں، فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت فردوس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ تو رب جو ہے اس لیے ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لو لگانا چاہیے، دنیا دار سے دنیا والوں سے ہرگز توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ اے اسرائیلیوں تم میدان طے کا وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم پر اس دشت پرخار میں جہاں کوئی سامان نہ تھا رب کی طرف سے من و سلوہ اترنے لگا تو تم بجائے شکر کرنے کے وہاں موسیٰ سے لڑنے جھگڑنے شروع ہو گئے کہ آپ نے ہمیں مصر جیسے سرسبز شاداب خطے سے نکال کر ایسے جنگلوں میں لا ڈالا جہاں من و سلوہ کے سوا کچھ نہیں۔ ہم تو مصر کی ہر قسم کی پیداوار کھاتے تھے، یہاں عرصے سے ایک ہی قسم کا کھانا کھا رہے ہیں۔ اب ہم اس پر صبر نہ کریں گے، اپنے رب سے عرض کرو کہ وہ ہمارے لیے اس جنگل میں بھی ساگ پات اور ککڑی گیہوں مسور اور پیاز وغیرہ زمینی غذائیں ہمیں بغیر مشقت کے دے، ایک تو دے اوپر سے ہمیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے، خود بخود ہو جائے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ ارے تم کیا غضب کر رہے ہو؟ کیا رب تعالیٰ کی اعلیٰ نعمتیں چھوڑ کر ادنا لیتے ہو؟ اس پر اگر تم کو ہلاک کر دیا جاتا تو کچھ بعید نہ تھا، مگر رب نے درگزر فرمایا اور عذاب نہ بھیجا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سنتیں پڑھ لیں۔